السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ چلے وقت کو ضائع نہیں کرتے ہوئے فٹافٹ انشاءاللہ کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ تو ہمارا جو کلاس چل رہا تھا وہ کیا چل رہا تھا؟ جملہ فعلیہ۔ اچھا، دو چیزوں کو میں ریکٹیفائی کرتا چلوں، ٹھیک ہے۔ پچھلے کلاس ہم نے پڑھا تھا جس میں ہم نے اس میں ظاہر پڑھا تھا، تو اس پہ میں نے ایک حدیث کروائی تھی۔ ایک حدیث تھا ان فی الجسد مضغۃ واذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ تو یہ روایت جب میں نے پیش کیا تھا تو اس میں ایک خطا ہوئی تھی، ایک سلپ آف دا ٹنگ ہوئی تھی۔ وہ میں نے مضغتن جو لکھا تھا نا، میں نے مضغتن جو تھا ہمارا، مضغتن کو میں نے غلطی سے مبتدا کی جگہ پر خبر کہہ دیا تھا، جبکہ یہ مبتدا تھا۔ سلپ آف دا ٹنگ کی وجہ سے میں نے اس مضغتن کو میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ ان کا اسم ہے اور لہٰذا یہ خبر ہے۔ تو وہ خبر نہیں تھا، وہ ایکچولی مبتدا ہی تھا۔ وہ چونکہ بعد میں آنے کی وجہ سے میرے سلپ آف دا ٹنگ ہوا تھا، یہ مبتدا ہی تھا، یہ خبر نہیں تھا۔ اور دوسرا، میں نے جب ریکارڈنگ دیکھا تو میں نے وہاں پہ بھی ایک خطا کیا اور آپ لوگوں نے بھی اس کو کیئر نہیں کیا۔ میں نے جب اس میں ظاہر پر آ رہا تھا کہ جب فاعل ہمارا ظاہر ہو جاتا ہے تو مذکر کے لیے پہلا صیغہ اور مؤنث کے لیے چوتھا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا تھا جب کہ جلسہ زیدون، تو وہ تو ٹھیک تھا، لیکن میں نے غلطی سے کیا تھا، مؤنث کے لیے جو میں نے کہا تھا، مؤنث کے لیے میں نے جلسہ زیدون کر دیا تھا، وہ میں نے جلسہ زیدون کر دیا تھا، جلسہ مریم کہہ دیا تھا میں نے۔ تو ایکچولی یہ مریم نہیں ہوگا، یہاں پہ جلسہ نہیں ہوگا بلکہ جلست ہو جاتا، ٹھیک ہے، جلست مریم ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو ریکارڈنگ میں آنا ضروری تھا، ٹھیک ہے، تاکہ پھر کوئی پرابلم نہ ہو جائے۔ تو میں نے وضاحت کر دیا الحمدللہ۔ خیر، میں نے وہاں کمنٹ میں وضاحت کر دیا تھا۔ جملہ فعلیہ ہم کسے کہتے ہیں، کون بتائے گا جو کلاس کیا ہوا ہے؟ ہاں، جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے، چاہے وہ فعل ماضی سے شروع ہو چاہے وہ فعل مضارع سے شروع ہو۔ ہم نے اب تک کیا پڑھا تھا وہ میں سامنے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ فعلیہ کے ایٹ لیسٹ دو پارٹ ہوتے ہیں، کون کون سے؟ ایک فعل اور ایک ہوتا فاعل، ٹھیک ہے۔ یہ لازم پارٹ ہے جملہ فعلیہ کے اندر، یہ دو لازم پارٹ ہے، یہ دونوں ہوگا ہی ہوگا، فعل ہوگا تو اس کا فاعل ہوگا۔ فاعل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ فاعل دو صورتوں میں آتا ہے۔ فاعل کی رفع، یہ نصب، کیا نام اس کا، اعرابی حالت جو ہوتی ہے وہ رفع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں واضح کر دوں، یہ جو فاعل ہوتا ہے یہ ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے۔ فاعل جو ہے ہمارے دو طریقے سے جملہ اسمیہ میں، جملہ فعلیہ کے اندر آتا ہے۔ یا تو فاعل ہمارا ظاہر ہوتا ہے، یا تو ہمارا فاعل کیا ہوتا ہے، ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے۔ جب ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے تو ہم جملہ فعلیہ کے اندر 14 کے 14 صیغے ہم استعمال کرتے ہیں، 14 گردان میں سے جو بھی اکارڈنگ ٹو ضمائر ہم استعمال کر سکتے ہیں، یعنی 1 سے 14 تک ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہمارا فاعل ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے ہمارا فاعل ظاہر ہو جائے گا تو ہم اس میں صرف ایک اور 4 استعمال کریں گے۔ ایک کب استعمال کریں گے؟ جب ہمارا فاعل مذکر ہو، اور چوتھا کب استعمال کریں گے؟ جب ہمارا فاعل مؤنث ہو۔ اگرچہ ہمارا مثنیٰ ہی کیوں نہ ہے، جمع ہی کیوں نہ ہے، تب بھی ہم مذکر کے لیے ایک استعمال کریں گے، اور مثنیٰ کیوں نہ ہے، جمع ہی کیوں نہ ہے، مؤنث کے لیے بھی ہم چوتھا استعمال کریں گے۔ ایک میں نے اس دن ایڈ کیا تھا، اگر ہمارے درمیان میں اگر کوئی جملہ کے اندر مذکر اور مؤنث دونوں آ جائے تو ہم مذکر کو پرائیورٹی دیتے ہیں اور 1 نمبر والا ہی صیغہ استعمال کریں گے، اگرچہ 3 مؤنث کیوں نہ جائے، 1 مذکر کیوں نہ جائے۔ مذکر داخل ہوا تو ہم نمبر 1 ہی استعمال داخل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ افعال کو یعنی فعل کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کی اعرابی شکل ہوتی ہے نصب۔ جس طرح سے ہمارا فاعل تھا، فاعل بھی ضمیر کی صورت میں تھا، چونکہ یہ اسم ہے لہٰذا اسم کبھی ناؤن بھی آئے گا، کبھی پروناؤن کے طور پہ بھی آ سکتا ہے، تو لہٰذا ہمارا مفعول بھی کبھی ہمارا ضمیر کی شکل میں آئے گا اور کبھی ہمارا ظاہر کی شکل میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ مفعول کسے کہتے ہیں؟ فاعل کے واقع، جس پر فعل واقع ہو رہا ہے۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ جو فعل کر رہا ہے۔
اس کے کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں اور یہ جس پر ہو رہا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں. یعنی اگر میں کہوں زید نے حامد کو مارا تو زید مار رہا ہے وہ مفعول فاعل ہو گیا. مار رہا یعنی مارنا جو فعل جس پر واقع ہو رہا ہے حامد کے اوپر تو وہ حامد مفعول ہو گیا ہمارا. یہاں تک ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا تھا, یہاں تک ہمارا واضح ہو گیا تھا. اچھا اب میں کیا کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ جو کمبینیشن ہے کبھی ہمارے فعل کے اندر کبھی فاعل ضمیر آ رہا کبھی ظاہر آ رہا تو کبھی ظاہر کبھی ضمیر آ رہا, تو میں اس کو ایک ترتیب سے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں اس کو بھی مٹا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس کو ترتیب سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جملہ میں فعل کے بعد فاعل آتا ہے نارملی, اس کے بعد آتا ہے ہمارا مفعول, ٹھیک ہے. اچھا اب غور کریں, ہم جب جملہ فعلیہ بناتے ہیں تو جملہ فعلیہ میں ہمارا ایک صورت کبھی ایسا آتا ہے, ایک صورت ہمارا آتا ہے کہ فعل کے بعد ہمارا فاعل ظاہر ہوتا ہے اور ہمارا مفعول بھی ظاہر ہوتا ہے. مطلب کہ جب ہم جملہ فعلیہ بناتے ہیں تو جملہ فعلیہ کے اندر کچھ جملہ ایسا آتا ہے جس کے اندر فعل ہمارا واضح رہتا ہے. فعل میں لکھ نہیں رہا ہوں کیونکہ فعل ہمارا رہے گا ہر میں. ایک صورت ہمارا ایسا آتا ہے کہ کبھی فاعل جو ہمارا ظاہر ہوگا اور مفعول بھی ظاہر ہوگا. تو اس کی ایک مثال آپ اردو میں بیان کریں پھر اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں. کون کرے گا؟ اس کی ایک مثال آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں پھر اس کو ایک عربی ٹرانسلیشن آپ کریں. ایک ایسا جملہ بولے جس کے اندر ہمارا فاعل بھی ظاہر ہو اور مفعول بھی ظاہر ہو, دونوں ناؤن کی صورت پہ آ رہا ہے. کوئی بولے گا؟ زید نے حمید کو مارا, ماشاءاللہ. اب اس کو عربی کر دے, اس کی عربی اب بنا لیں. مارنے کے لیے ضاد را اور با استعمال ہوتا ہے. ضربا, زید نے مارا تو زید ہمارا فاعل ہے اور یہ رفع میں آ گیا, اور حامد کو مارا تو ہمارا حامدن ہمارا نصب میں آ گیا. یعنی اس میں اب اگر آپ اس جملے میں غور کر رہے ہیں تو ہمارا فاعل بھی دیکھیے ظاہر ہے اور مفعول بھی ظاہر ہے. ایک کمبینیشن ہمارا یہاں آیا. نیکسٹ کمبینیشن جو ہمارا آئے گا وہ بعض دفعہ جو ہمارا فاعل ہے وہ ضمیر کی صورت میں رہے گا لیکن ہمارا مفعول جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. اس کی کوئی کمبینیشن, اس کا کوئی جملہ بنا؟ ایک کام کرے, ایک منٹ رکیے, آسانی کر دیتا ہوں میں. جب ظاہر ظاہر دونوں ہو گیا تو دونوں ضمیر بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آسانی پڑے گا آپ کو. جب دونوں ظاہر ہو گیا تو دوسرا کمبینیشن ہم رکھتے ہیں کہ دونوں ضمیر کی صورت میں آیا. چلے بنائیں. اس نے اس کو مارا, اس کی عربی کیا ہو جائے گا؟ ضربہ, ماشاءاللہ. اس نے مارا, ہمارا ضربہ کے اندر ہوا موجود ہے, اس کے ساتھ ہم نے نصب والا ضمائر کا استعمال کر کے ہم نے ہو اس کے لیے استعمال کر دیا. الٹا پیش کیوں لکھا؟ کیونکہ اس کے شروع میں اس سے آنے والے حرف کے اوپر زبر ہے یا پیش آتا ہے تو الٹا پیش آتا ہے, ٹھیک ہے. تیسرا جو ہمارا آئے گا وہ ہمارا ایک صورت ایسا آئے گا کہ ہمارا فاعل جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں رہ جائے گا اور مفعول جو ہے ہمارا ظاہر ہو جائے گا. اس کی کوئی عربی بتائے, اردو میں بنا اس کے بعد بتائے. ضمیر ہمارا ہو جائے گا فاعل, جو عمل کر رہا ہے وہ ظاہر نہیں رہے گا بلکہ وہ ضمیر کی صورت میں رہ جائے گا, اور جس پر عمل ہو رہا ہے یعنی مفعول وہ ظاہر ہوگا. آپ نے زید کو مار دیا, ٹھیک ہے, اس کی عربی بنا دیں. بنائے ضربتو, ہاں میں نے مارا نا, ضربتو, آپ نے زید کو مارا یعنی میں نے زید کو مارا, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آیا ہمارا جو تو ہے میں ہوں اور یہ ضمیر کی صورت ہے یعنی میں مار رہا ہوں کس کو؟ زید کو مار رہا ہوں, ٹھیک ہے. چوتھا جو ایک ہی کمبینیشن ہمارے پاس لاسٹ آ رہا وہ ہے ہمارا کہ ہمارا فاعل ہمارا ظاہر ہو جائے گا اور ضمیر ہمارا کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا. اس کی ایک مثال بیان کریں. زید نے اس کو مارا. اچھا اب یہاں پہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک تھوڑا چینجز واقع ہوگا. کیا چینجز آئے گا؟ اچھا پہلے ہم ضربتو مان لیتے ہیں. زید نے مارا, زید مارا نا, ضربا زیدن
ٹھیک ہے, کس کو مار رہا ہے, اس کو مار رہا ہے, یعنی اب اس کے لیے مفعول ہمارا ہو ضمیر آ جائے گا. تو نارمل تو ہمارا ایسے ہی نظر آ رہا ہے, یا ہمارا ایسے نارمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ضمائر ہے یہ متصل ضمائر ہے, یہ اٹیچ ہو کر آتا ہے, تو لہٰذا یہ زید کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے کلاس, ہاں میں نے جب پچھلے کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ترتیب ہے نا یہ نارمل ترتیب ہے, لیکن عرب بعض دفعہ اس ترتیب کو چینج کر دیتا ہے, معنی وہی رہے گا, ترتیب الگ ہو جائے گا. تو وہ کیا کرتے ہیں, چونکہ یہ متصل ضمائر ہے تو وہ اس طرح سے نہ لکھ کر کے اس ہو کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں, یعنی فعل کے ساتھ ملا دیتے ہیں. تو ہمارے پاس جو اب آئے گا ضربہ زید, یہ ہمارا صحیح ہوگا. اس کمبینیشن کو یاد رکھیے کیونکہ آنے والے ٹائم میں آپ کو سمجھ میں آئے گا. اب آپ کو ذہن میں بٹھا لے, زید نے اس کو مارا, اب درمیان میں مفعول آ گیا, ترتیب چینج ہو گیا. ٹھیک ہے, نارملی ترتیب فعل تھا, فاعل تھا, مفعول تھا, لیکن اب یہاں پہ آ کے چینجز یہ ہو گیا کہ پہلا فعل آ رہا ہے, اب مفعول آ رہا ہے, اس کے بعد فعل آ رہا ہے, فاعل آ رہا ہمارا. ٹھیک ہے, تو اب ہم پہچانیں گے کیسے فاعل اور مفعول کو, میں نے بتا دیا آپ کو, اعراب سے آپ کو پہچانا کون فاعل ہے کون مفعول ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک واضح ہو گیا ہمارا. ٹھیک ہے, اس چار کمبینیشن کے علاوہ آپ کو جملہ فعلیہ کچھ نظر نہیں آئے گا. جملہ فعلیہ کے اندر آپ کو صرف یہی چار کمبینیشن نظر آئے گا. قرآن مجید میں جہاں بھی جملہ فعلیہ آئے گا, احادیث کے اندر جتنا بھی جملہ فعلیہ آئے گا, وہ سب کے سب اسی کمبینیشن کے اوپر مشتمل ہوں گے. یا تو ہمارا فاعل کا بھی ظاہر ہوگا اور مفعول بھی ظاہر ہوگا, ضمیر بھی ظاہر ہوگا, مفعول بھی سوری فاعل بھی ظاہر ہوگا اور مفعول بھی ظاہر ہوگا, ضمیر ہوگا دونوں, یا کبھی فاعل ہمارا ضمیر کی صورت میں ہوگا اور مفعول ہمارا ظاہر کی صورت میں ہوگا, یا پھر کبھی فاعل ہمارا ظاہر ہوگا اور مفعول ہمارا ضمیر ہوگا. اسی چار کمبینیشن کے اوپر مشتمل ہمارا جملہ فعلیہ ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, تو یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا, یعنی ہمارا جملہ فعلیہ جو ہم نے اب تک پڑھا اس کو ہم نے ایک چارٹ کی شکل میں یاد کر لیا. بس اس کو یاد کر لے, ماشاءاللہ یاد ہو جائے. بس یہ چار کمبینیشن یاد کرنا اور دڑا دڑ آپ کا جملہ بنے گا, گھر میں بس پریکٹس کرنا آپ کو. ٹھیک ہے, اچھا آج ہمارا جو ٹاپک ہے, جو مین ٹاپک ہے, یہ مٹا دوں میں. اچھا ایک کام کریں, فٹافٹ یہ پہلے یہ آپ یہ لکھ لیں تاکہ آپ کو ضرورت پڑے گا. یہ صرف یہ آپ یہ فٹافٹ کر لیے, آپ کے پاس کوئی کاپی ہوگا تو کچھ بھی ہو, اسکرین شاٹ لے کر کے فٹافٹ رکھ لیں اس کو, یہ ضرورت پڑے گا بھی آپ کو. صرف یہ لکھنا, یہ مثال لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بس یہ کمبینیشن کو یاد رکھیں کیونکہ ضرورت پڑے گا بھی آپ کو. لکھ لے تو بولیں گے. یہ دیکھ لیجئے, ہو گیا, بہتر ہے. جس طرح سے ہم نے جب جملہ اسمیہ کیا تھا, تو جملہ اسمیہ کرنے کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ مبتدا اور خبر کے درمیان ہم نے کیا کیا تھا, اس کے مبتدا میں اور مرکبات جو ہم نے کیا تھا, چار مرکبات ناقصات ہم نے استعمال کیا تھا. ان مرکبات کو ہم نے مبتدا کی جگہ پہ استعمال کیا تھا اور خبر کی جگہ پہ بھی استعمال کیا تھا. ٹھیک اسی طریقے سے ہمارا جو مرکبات ناقصات ہیں جو ہم نے پڑھا تھا, مرکب اشاری, مرکب جاری, مرکب اضافی اور مرکب ناقصات میں سے ایک لاسٹ تھا مرکب کیا نام تھا اس کا, مرکب توصیفی. تو ان مرکبات کو ہم نے جملہ اسمیہ میں ایک تو مبتدا کی جگہ پہ استعمال کیا اور خبر کی جگہ پہ بھی استعمال کیا تھا ہم نے. تو ٹھیک اسی طریقے سے آج بھی ہم جملہ اسمیہ کے اندر ان مرکبات کو مفعول اور فاعل کی جگہ پہ استعمال کریں گے, فاعل اور مفعول کی جگہ پر استعمال کریں گے. سب سے پہلا کمبینیشن میں آپ کو آتا ہوں. میں نے اس دن قرآن مجید کی ایک آیت لکھایا تھا, میں نے جو ابلیس نے کہا تھا کہ اللہ تو نے مجھے کس سے پیدا کیا, خلقتنی من نارین. تو چار کمبینیشن جو میں لکھایا تھا اس کو ایک بار سامنے میں رکھیں اور میں جملہ لکھتا ہوں. خلقتنی من نارین, یہ ہمارا جملہ فعلیہ تھا. اس جملہ فعلیہ میں کون سا کمبینیشن استعمال ہوا تھا, وہ چار کمبینیشن میں سے کون سا کمبینیشن استعمال ہے, فاعل اور مفعول کون سی صورت میں, ظاہر ضمیر کی صورت میں. نہیں, یہ تو جملہ فعلیہ ہمارا خلقا خلقو, یہ ہمارا جملہ فعلیہ ہے. دونوں ضمیر ہے, خلقتا تو نے پیدا کیا, نی مجھے, یعنی دونوں ضمیر کی صورت میں. آپ دیکھیں گے جملہ فعلیہ جتنا بھی آئے گا ہمارا وہ یا تو انہی چار کمبینیشنز میں سے ہمارے سامنے میں آئے گا. اچھا خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا,
ये क्या है, जार, मुरक्कब ये हरफे जर, ये मजरूर, जार मजरूर। जार मजरूर के बारे में हमने देखा मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी के बारे में हमने देखा था कि जब हम इसको जुमला इस्मिया में इस्तेमाल किए थे तो ये ना तो मुब्तदा बनकर आया था ना खबर बनकर आया था, बल्कि ये जुमला इस्मिया के अंदर एक अलग से पार्ट बनकर आया था। क्या बनकर आया था, मुताल्लिक बनकर के आया था। क्योंकि ना ये ना तो इसकी बात मानेगा, ना ये मुब्तदा की बात मानता है, ना ये खबर की बात मानता है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये अपनी बात मनवाता है। उसकी वजह ये कि हरफे जर जितना है ना उसकी एक अलग अलग अपनी पहचान है, और हरफे जर की वजह से अगला इसम हालत जर में चला जाता है। तो एक्चुअली ये किसी की बात मानता नहीं है, और मुब्तदा या खबर फाइल या मफूल की जगह पर उसको एराबी शक्ल देना पड़ता है, और ये एराब अपना इस्तेमाल करता है। लिहाजा ये ना मुब्तदा बनने की ताकत रखता है, ना खबर बनने की ताकत रखता है, ना ही जुमला फेलिया के अंदर ना ये मफूल बनेगा ना फाइल बनेगा। आप देखिए ना मफूल बन सकता है, ना ये रफा में आ सकता है, ना नसब में आ सकता है। तो लिहाजा जिस तरह से जुमला इस्मिया के अंदर ये अलग से पार्ट बनकर आता है मुताल्लिक की सूरत में, मुताल्लिक की सूरत में, तो इसी तरह से जुमला फेलिया के अंदर भी ये एक अलग से पार्ट बनकर आएगा जिसको कहेंगे मुताल्लिक। इसकी एक दो मिसाल में लेता हूं। मैं अगर कहूं कि जैद बैठा तो क्या होगा इसकी जुमला, इसका जुमला क्या हो जाएगा, जलसा ज़ैदुन, जैद बैठा। मैं कहूं अलल कुर्सी मैंने कुर्सी पर तो क्या हो जाएगा, यानी कि हाँ मुरक्कबे जारी हमारा इस्तेमाल हो गया लेकिन ये मुतालिक बन करके आया। ठीक है, तो जुमला फेलिया के अंदर फिर से एक मरतबा मुरक्कबे जारी हमारा मुतालिक बन करके आ रहा है। तो इस तरह से बेशुमार जुमला बना सकते हैं। मैं कहूं अगर मरियम गई मस्जिद की तरफ, क्या हो जाएगा, ज़हाबत। ज़हाबत इसलिए होगा क्योंकि मरियम चूंकि हमारा मुअन्नस आ रहा, इलल मस्जिदी। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना जहन में डाला है। ठीक है, वेस्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है। इलल मस्जिदी, ठीक है, तरफ हो रहा ना तो इलल मस्जिदी की तरफ जाएगा। अच्छा, तो यहां तक हमारा समझ में आ गया। यानी पहला हमारा मुरक्कबे नाकिसात हमारे मुरक्कबे नाकिस हमारा इस्तेमाल हो गया जुमला फेलिया के अंदर, और वो था मुरक्कबे जारी, और हमें पता चल गया ना तो ये मफूल बन कर आता है ना फाइल बन कर आता है। इसके लिए पहले इसको क्लियर करके मैंने हटा दिया, यानी ये मुतालिक बन करके आता। अब जो बाकी हमारे तीन मुरक्कबते नाकिसात है कौन कौन से, मुरक्कबे इशारी, मुरक्कबे तौसीफी और मुरक्कबे इजाफी। ये तीन मुरक्कबात जुमला फेलिया के अंदर फाइल भी बनकर आ सकता है और मफऊल भी बनकर के आ सकता है। वापस से दोहरा रहा हूं, ये तीन मुरक्कबात हमारा मुरक्कबे तौसीफी, मुरक्कबे इशारी और मुरक्कबे इजाफी, ये हमारा जुमला इस्मिया के अंदर मफऊल भी बनकर के आएगा, फाइल भी बनकर के आएगा। ठीक है, कैसे बनकर आएगा आज हमारा वही प्रैक्टिस है। तो सबसे पहले हम मुरक्कबे इशारी लिखते हैं। पहले आपसे एक जुमला करवाता हूं मैं। अगर मैं कहूं कि ये लड़का, इसका मुरक्कबे इशारी, चूंकि मुरक्कबे इशारी है, ये मुरक्कबे इशारी में आता है, इसको आप अरबी में ट्रांसलेट करें तो क्या हो जाएगा, हाजल वलदू। हम रफा में रखेंगे तो क्या आएगा, वलदू। और मैं अगर कहूं इसको नसब में रखने को तो क्या हो जाएगा, हाजल वलदा। एक एक लेकर के चलते हैं। ठीक है, पहले मुरक्कबे इशारी कर लेते हैं, उसके बाद हम मुरक्कबे तौसीफी और उसके बाद मुरक्कबे इजाफी की तरफ चलते हैं। जर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जर की जरूरत नहीं है। हम या तो फाइल की जगह पे इस्तेमाल करेंगे, और फाइल हमेशा रफा में होता है, और मफूल की जगह पे इस्तेमाल करेंगे, या तो हमारा वो नसब के अंदर होता है। हाजा चूंकि हमारा मबनी इसम है, लिहाजा हमें नहीं पता है कि ये रफा नसब जर, इसके कुछ समझ में नहीं आता हमें। हम पहचानेंगे कैसे ये हाजा नसब में है, इसका मुशारुन इलैह की वजह से। ये इशारा और मुशारुन इलैह, मुशारुन इलैह हमारा बताएगा कि जो इशारा है ये हमारा रफा है, नसब है, जर है। ठीक है, तो यहां हमें समझ में आ रहा है ये हाजा रफा वाला है और ये हाजा हमारा नसब वाला है। तो हाजल वलदू रफा के अंदर,
हाजल वलदा नसब के अंदर। अब मैं आपको कहता हूं कि मदद का एक फेल इस्तेमाल करना है, मदद नसरा इस्तेमाल करना है, और मुरक्कबे इशारी को एज ए मफूल लाना है आपको। वापस से कह रहा हूं मैं, नसरा फेल इस्तेमाल करना है, मदद का फेल इस्तेमाल करना है, और मुरक्कबे इशारी को एज ए फाइल के तौर पे लाना है। उर्दू में बनाए फिर उसको अरबी में बनाए। हाजा मबनी है, हाजा मबनी है, ये तीनों हालत में सेम रहता है। हमें कैसे पहचानना है, ये हालत रफा में या हालत नसब में, उसकी वजह हमें बताएगा मुरक्कबे मुशारुन इलेह बताएगा हमारा। मुशारुन इलेह बताएगा हमारा कि ये हाजा रफा में है या हाजा नसब में है या हाजा जर में है। मुशारुन इलेह किस हालत में है, तो ये किसमें होगा, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था। रूल क्या पढ़ा था कि ये चारों इसम के चारों पहलू के एतबार से एक दूसरे की मुताबिकत करेगा, तो जो ये है वो यही रहेगा। क्योंकि ये हमें पता है कि इसका रसम, अब जैसे कि अगर मैं कहूं दो के लिए तो हाजानी होगा ना, तो हाजानी की नसब अजर क्या थी, हाज़ईनी थी ना, अगरचे वो मबनी नहीं था। तो हमने बताया ना कि हाजा चूंकि मबनी है, लेकिन मुरक्कबे इशारे हमारा जो ये इशारा जो था हमारा, जो भी हमारे इशारे पढ़े थे, हाजा हाजानी, ये जितने भी इशारे पढ़े थे, इन सब के अंदर सबके सब मबनी नहीं है, बल्कि कुछ जो थे वो मुरब्बी थे, ठीक है, उसकी शक्ल बदलती थी। तो ये हमारा हाजा मबनी था। हम इसे पहचानेंगे किस तरह से, हमारा मुशारुन इलेह से पहचानेंगे कि ये कौन से हालत में है। तो यहाँ हमारा वलदू, हमारा अलवलदू, अलवलदा हमारा क्या है, नसब में है, तो हमने पहचाना कि हाजा नसब में है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि एक जुमला बनाना है आपको, नसरा फेल इस्तेमाल करना है, मदद का फेल इस्तेमाल करना है, जिसमें मुरक्कबे इशारी को एज ए फाइल के तौर पे लाना है आपको। जुमला उर्दू में बनाए फिर उसको अरबी में ट्रांसलेट करें। नसरा फेल इस्तेमाल करना है, मदद करना है, और मुरक्कबे इशारी को एज ए फाइल के तौर पे लाना है। नहीं समझ में आ रहा? मैं अगर आपसे जुमला कहता हूं कि मैंने, एज ए फाइल के तौर पे लेना ना, तो पहले फाइल के तौर पे लेकर आएंगे, तो इस लड़के ने जैद की मदद की। तो इस लड़के ने यानी हाजल वलद हमारा फाइल आ रहा है ना जी, इस लड़के ने जैद की मदद की। मैं बता रहा हूं आपको समझ में आएगा। जुमला है हमारा, इस लड़के ने जैद की मदद की। तो मदद के लिए क्या इस्तेमाल होता है, नसरा, नसरा इस्तेमाल होता है। हाजल वलदू, इस लड़के ने, फाइल के तौर पे लेकर आना हमें, फाइल आ गया ना हमारा। इस लड़के ने मदद की, किसकी, हामिद की कर ले जन, नहीं समझ में आया? अच्छा चले, मैं आपको और आसान करता हूं, मैं आपको आसान करता हूं। ये हामिद था ना जी, ये मैं एक पल के लिए मिटा रहा हूं। चलो, नसरा जैदुन हमीदन था। अब जैदुन जो था ना, जैदुन को हटा करके क्या करना हमको, जैदुन को बारे में हमने, हाँ, इसको मुरक्कब इशारे के तौर पे इस्तेमाल करना। जैद है ना, तो मैंने कहा ये लड़का, मैंने इसका नाम नहीं लड़का बल्कि ये लड़का कह दिया। अब मैंने क्या किया, इसको हटा करके मैंने मुरक्कब इशारे को इस्तेमाल कर दिया। आप समझ में आया? नसरा हाजल वलदू हामिदन, इस लड़के ने मदद किया किसकी, हामिद की। इस लड़के ने मदद किया किसकी, हामिद की। क्लियर? कौन सा कॉम्बिनेशन बन रही है, कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो कॉम्बिनेशन हमने बताया था, चार कॉम्बिनेशन में से कौन सा आ रही है? नसरा फेल है, हाजल वलदू ये जाहिर है, ये जमीर है, जाहिर है, वलदू जाहिर है, जाहिर सी बात है, जाहिर है ना, हाजल वलदू जाहिर हो गया ना, लड़का के बाद में आ गया ना, अब तो इशारा नहीं रखे ना, तो हामिदन
चूंकि हमारा नसरा के बाद अगर कोई हमारा फाइल आ रहा है ना एज ए नाउन के तौर पर, तो हम कंफर्म है वो जाहिर है। तो ये हमारा पहला कॉम्बिनेशन है, दोनों जाहिर है, हमारा फाइल भी जाहिर है, मफूल भी जाहिर है। ठीक है। अच्छा, अब जुमला तब्दील करें, सेम जुमले को ना इस्तेमाल करें। ठीक है, जुमला तब्दील करें, थोड़ा नसरा ही इस्तेमाल करें, आप एक ही फेल को इस्तेमाल करें, बस जुमला अलग तरीके से इस्तेमाल करें। अब ये हाजल वलदू को, ये लड़के को मफूल के तौर पर लेकर आए। अब ये सेम हो जाएगा ना, मैंने बोला ना कि हामिद को चेंज करे, एक ही लफ्ज ना ले, इसको बदले, कुछ निकाले, कुछ नया निकालने की कोशिश करे। निकाले, मैं दूं। उन लोगों ने इस लड़के की मदद की, उन लोगों ने इस लड़के की मदद की, क्या बनेगा? उन लोगों ने नसरा, चलिए मैंने आपकी बात माने, नसरा हो गया, उन लोगों ने मदद की, उन लोगों ने इस लड़के की मदद की। गौर करें, पहले फाइल और फेल और फाइल बनाए। हाँ, नसरू, उन लोगों ने मदद किया, किसकी? हाजल। पेश दू या जबर दू? पेश दिया जबर दू? माशाल्लाह, क्लियर हुआ यहाँ तक? कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ये बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट, थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर आप रूल को पार्ट बाय पार्ट इस्तेमाल करेंगे जुमले के अंदर तो आपको एकदम क्लियर समझ में आने लगा। बस आपको रूल पार्ट बाय पार्ट इस्तेमाल करना है, आपको माइंड को एम्प्टी करें, फोकस यहाँ रहेगा आपका, और रूल्स को पार्ट बाय पार्ट इस्तेमाल करें। देखिए यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट कैसे इस्तेमाल हुआ। सबसे पहले हमें फाइल फेल को लेकर आना, फेल हमारा क्या? नसरा, तो हमारा नसरा आ गया। अब हमें फाइल को इस्तेमाल करना है। ठीक है, फाइल को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता है कि फाइल हमारा रफा के अंदर होता है, और मैंने बताया कि हाजल वलदू यानी ये लड़के को फाइल के तौर पर इस्तेमाल करना, यानी अब जो मदद करने वाला है ये लड़का, तो ये लड़का हमें रफा में लाना है नफेल के बाद। अब हमें देखना फाइल हम जिसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुजक्कर है या मुअन्नस है। तो हमने देखा मुजक्कर है, तो मुजक्कर के लिए नसरा हमने लेकर आ गया, क्योंकि ये जाहिर हो गया, या तो हम एक इस्तेमाल करेंगे या तो हम तीन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि हाजल वलदू ये मुजक्कर है, मुजक्कर के लिए हमने पहला नंबर सीगा उठाया, आवाज कट रही है आपकी। ठीक है, पहला सीगा हमने उठाया, हाजल वलदू को एज ए रफा में हमने शो कर दिया। अब हमारे पास जुमला आ गया, नसरा हाजल वलदू, इस लड़के ने मदद किया। अब हम मफूल लेकर आएंगे, मफूल क्या है? हामिद की, तो हामिद को उठाएंगे और हालत रफा में, सॉरी नसब में हमने कर देना। एक जुमला अब मैं आपको दे रहा हूं, अब इसको आप जहन से बनाएं। मैं कह रहा हूं मरियम को ही लेके चलते, वही आसान है ना, ज्यादा लफ्ज है। मैं कहता हूं कि मरियम ने उसको मारा, बनाए। ना सॉरी, ये तो आपका नॉर्मल, ये तो नॉर्मल जुमला हो जाएगा, ये मैं मरतबे इशारे की इस्तेमाल करता हूं। इस लड़की ने इस लड़की ने उसको मारा। आहिस्ता आहिस्ता समझे, इस लड़की ने, पहले इसको बनाए, पहले फाइल हमारा बनाए, फाइल क्या हमारा? हाँ, इस लड़की ने हाजिहिल, हाजा मुजक्कर के लिए ना जी, हाजा हाजानी हाउलाई, हाजिहिल, पहले मफूल बना लेना, तब आपको समझ में आना कि फेल कौन सा इस्तेमाल करना आपको यूज करे। कि हमारा मुरक्कबे इशारी तैयार हो जाएगा, मफूल तैयार, फाइल हमारा तैयार हो जाएगा, तो हमें समझ में आना कि हमें फेल कौन सा इस्तेमाल करना है जी। तो अब हमारा मुरक्कबे इशारी कौन सा बनकर आ रहा है? मुअन्नस बनकर आ रहा है ना, तो मुअन्नस के लिए कौन सा फेल इस्तेमाल करेंगे? मदद के लिए, मारने के लिए। हाँ, मारने के लिए मैं बताया मैंने, इस लड़की ने उसे मारा। दरबत हाजिहिल बिंतु
مریم کو بول دیں مریم کو ماری. ٹھیک ہے. ضربت ہاذہ البنت، اس لڑکی نے مریم کو ماری. ٹھیک ہے. آسان کر رہا ہوں میں کیونکہ یہاں پہ پھر ہو لگا تھا نا میں، یا تو پھر آپ کو ٹینشن ہو جاتا. پھر آپ ایسے بھی کر سکتے اس کو ماری تو ہم کیا کرتے پھر، اگر میں یہاں مریم کو ضمیر کے طور پہ لاتا اسے ماری، یا مذکر کے طور پر ہو لا دیتا میں، تو کیا ہو جاتا یہاں تا کے اوپر ضربتہ، ضربت ہو ہاذہ البنت. ٹھیک ہے. تو ہمارا مرکب اشاری جملہ فعلیہ کے اندر استعمال ہو گیا، فاعل بھی بن کر آ گیا ہمارا اور مفعول بھی بن کر آ گیا ہمارا. کانسیپٹ کلیئر؟ کوئی سوال نہیں؟ مرکب اسے کہتے ہیں، سینٹینس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن سینٹینس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مرکب ناقص اور ایک مرکب تام. مرکب تام اس کو کہتے ہیں جس میں بات مکمل ہو، اور مرکب ناقص اس کو کہتے ہیں جس میں بات مکمل نہ ہو. مثال میں نے دیا تھا کہ یہ قلم، اس میں بات مکمل نہیں ہو رہی ہے، لیکن میں کہوں یہ قلم ہے، اس میں بات مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے. اس میں بات مکمل ہو گئی، اس کو جملہ بھی کہتے ہیں یا مرکب تام بھی کہتے ہیں. اور جس میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقصات کہتے ہیں، مرکب ناقص کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 4 مرکب ناقصات ہم نے پڑھا تھا، آپ اگر فلیکسی کلاس کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اچھا اب ہم آتے ہیں مرکب توصیفی کو. اب ہم کیا کریں گے؟ ایز اے فاعل اور مفعول استعمال کریں گے. تو میں ایک مرکب توصیفی دیتا ہوں آپ کو. میں کہتا ہوں لمبا لڑکا، اس کو مرکب توصیفی بنائیں. لمبا لڑکا، پہلے مرکب توصیف کا 2 پارٹ نکالے. مرکب توصیفی کا 2 پارٹ نکالے. مرکب توصیفی کی کون کون سا پارٹ تھا؟ موصوف اور صفت. موصوف کسے کہتے ہیں؟ جس کی صفت بیان کی جائے. کسے بیان کی جا رہی ہے؟ لمبا لڑکا. لڑکا کے بارے میں بتانے، یعنی کیا ہوگا؟ الولد. اگر میں رفع میں رکھوں تو الولد الطویل. الولد الطویل. اس کا لام پڑھیں گے نہیں کیونکہ اس کے بعد والا حرف کون سا ہے؟ حروف شمسی، اسی لیے اس کا طویل لام نہیں پڑھیں گے، تو اس پہ شد ڈال دیں گے. الولد الطویل یہ حالت رفع میں ہوا. اور میں اگر اسے نصب میں رکھوں تو کیا ہوگا؟ الولد الطویل. الولد الطویل. ارے سوری، مائنڈ ہے. ہاں سوری مائنڈ کام نہیں کر رہا. باہر سے ڈائریکٹ آ کے رکھنا، ایک مسئلہ ہوتا ہے، باہر سے ڈائریکٹ سفر کر کے آؤ. سب کو ابھی کال کرنے کو رکھا. 1 منٹ. ٹھیک ہے. الولد الطویل حالت رفع میں، الولد الطویل حالت نصب کے اندر. اب میں آپ کو جملہ بناؤں، اب میں آپ کو جملہ دیتا ہوں، میں ہی دیتا ہوں آپ کو لمحہ. میں نے اگر میں کہوں کہ اس کو ایز اے مفعول استعمال کرنا ہے، سوری ایز اے فاعل استعمال کر لے پہلے. ایز اے فاعل استعمال کرنا ہے اور مارنا استعمال کرنا ہے کہ لمبے لڑکے نے اس کو مارا. لمبے لڑکے نے اس کو مارا. بنا جملہ بنائے. ضربہ ہمارا فعل رہے نہیں. الولد الولد الطویل، لمبے لڑکے نے مارا کس کو؟ اس کو مارا. اس کے لیے ہوا آئے گا نا ہمارا. تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جب ہمارا فاعل ہمارا ظاہر ہو اور مفعول ہمارا ضمیر ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ مفعول ہمارا فعل کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو یہ ایسے نہ لکھ کر کے. اچھا اب یہاں میں نے الٹا پیش لکھ تو دیا، لیکن آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جتنے بھی الٹے پیش، خرا زیر، کھڑی زیر ہے نا، جب وہ ملا کر لکھتے ہیں نا تو وہ سب کے سب سیدھے ہو جاتے ہیں. تو جب میں اس کو ملا کر کے لکھوں گا کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے تو یہ نارمل پیش میں آ جائے گا. تو یہ ہو جائے گا ضربہ الولد الطویل. آپ وقف کر کے پڑھے، آپ کو ٹینشن ہو جائے گا، تو آپ کا جو رول ہے وہ صحیح ہو جائے گا. ضربہ الولد الطویل کہ اس لمبے لڑکے نے، اس لمبے لڑکے نے اسے مارا. ٹھیک ہے. کلیئر ہو رہا ہے یہاں تک؟ بات سمجھ میں آ رہا؟
क्यों मैंने हु को यहाँ पे जोड़ दिया, क्योंकि हु ज़माइर के तौर पर आ रहा है, ये मफूल है और फाइल हमारा जाहिर हो गया, लिहाजा हमने देखा था कि तरतीब जो होता है जब ऐसा मामला आ जाए तो वो फेल के साथ अटैच हो जाता है, और हु उसके साथ अटैच कर दिया मैंने। ज़रबा हु अल वलदुत तवीला, अल वलदुत तवीलु, ठीक है। अब अगर मैं कहूं अल वलद, हाँ बोले, हाँ ये हु मफूल के तौर पर है ना, अब मफूल दरमियान में आ गया, अब मफूल हमारा दरमियान आ गया, मंसूब ही है ना। हाँ प्रॉब्लम हो गया ना, अब यहाँ पे पेश आ रहा है, यहाँ भी पेश आ रहा, तो अब तो फाइल और मफूल तो दोनों सेम हो गया। प्रॉब्लम यही है कि मैंने बार बार कहा है कि जबर जेर पेश से एराब ना समझे, ये हु है, हु नसब वाली जमायर है, हु नसब वाली जमायर है, तो पेश जबर से ना टेंशन हुआ करे, ठीक है। ये हु नसब वाला जमायर है, उस पर पेश ही आता हु हुमा हुम, ठीक है। अच्छा मैं अगर कहूं, अब मैं अब इसको इस्तेमाल करूंगा एज ए लंबा लड़का को एज ए मफूल इस्तेमाल करूं, और मैं आपको एक जुमला देता हूं, आप कहें इसको अरबी में ट्रांसलेट करें कि हमने मदद की लंबे लड़के की, हमने मदद किया लंबे लड़के की, ठीक है। ज़रबना, हमने मदद किया किसकी, सॉरी थोड़ा थका हुआ हूं तो आप लोग ही थोड़ा सा संभालें, ठीक है, इसलिए माइंड थोड़ा हैंग कर रहा है। नसर ना, हमने मदद किया किसकी, लंबे लड़के की, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी हमारा मफूल आ रहा है, मफूल क्या हो रहा है हमारा, हालत नसब में दिख रहा मेरे को, तो हमने मदद किया इसके अंदर जमीर के तौर पर आ रहा है, और ये कॉम्बिनेशन हमारा फाइल हमारा जमीर, फाइल हमारा जमीर के तौर पर, और मफूल हमारा जाहिर, ठीक है। यानी कि अब हमने मुरक्कबे तौसीफी को भी एज ए फाइल भी इस्तेमाल कर लिया, एज ए मफूल भी इस्तेमाल कर लिया। जस्ट आप फॉर्मूला ले लें, फिर घर में बैठ करके जुमला खुद बनाएं और खुद प्रैक्टिस करें, नहीं तो इंशाल्लाह मैं जुमला देते रहूंगा ग्रुप के अंदर, नेक्स्ट वीक आते आते प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप इस तमाम रूल्स को अप्लाई करेंगे और फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, ठीक है। लास्ट हमारा क्या बच गया, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बोलिए। नसरना, गर्दाने नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता नसरना, नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना नसरतु नसर ना, हम सब ने मदद किया, सही है ना, गलती तो नहीं, सही है ना। नसरा की गर्दान करें ना, नसरा नसरा नसरू नसरत, ठीक है ना। नसर तुमा नसरता नसर तुमा नसर ना, नसरता नसर तुमा नसर तुम नसरती नसर तुमा नसर तुन्ना नसरतु नसरना, हमने मदद किया अल वलद तवीला, उस लंबे लड़के की, यानी मफूल हमारा, जी माशाल्लाह। तीसरा हमारा क्या रह गया, कौन सा मुरक्कब रह गया लास्ट, मुरक्कब इजाफी। मैं कहता हूं जैद का बेटा मुरक्कब इजाफी बना है, अगर रफा में लिखूं तो क्या होगा, इब्नु जैदिन, और नसब में आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, कैसे पहचानेंगे हालत रफा के अंदर है या हालत नसब के अंदर है, क्योंकि हमें मुजाफ इले हमेशा जर में नजर आएगा, तो अब हम पहचानेंगे इसको कैसे, मुजाफ के साथ। मुजाफ हम देखेंगे, ये हमें बताएगा कि ये मुजाफ हमारा, ये जो मुरक्कब इजाफी हमारा है, ये कौन सी हालत में, नसब में है या जर में है या फिर रफा के अंदर, तो हमें इब्नु बताएगा, ये मुजाफ बताएगा हमें कि हालत रफा में अंदर, इबना बताएगा हमें कि हालत नसब के अंदर है, ठीक है।
اب اگر میں جملہ آپ کو دوں، اس کو جملے کے اندر میں آپ کو کہوں کہ زید کے بیٹے نے، ایز اے فائل لے کر آئیں گے اس کو، ہم مرکب اضافی کو فائل کے لے کر آئیں گے، تو زید کے بیٹے نے حامد کی مدد کی، زید کے بیٹے نے حامد کی مدد کی. نصرہ ابن زیدین حامدن. آگے ہمارا فائل کی جگہ پر حالت رفع میں شو کر رہا. اب اس کو کیا کریں گے، اب ہم فائل کی جگہ پہ استعمال ہوگا، مفعول کی جگہ پہ استعمال کر لیں گے. تو جملہ آپ ہی بنائیں. ابن زیدین کو، زید کے بیٹے کو ایز اے مفعول لانا ہے، جملہ بنائیں آپ، اور اس کو ٹرانسلیٹ بھی خود کریں. بنائیں، جملہ بنائیں. زید کے بیٹے کو ایز اے مفعول لانا ہے، بولے. ٹھیک ہے. حامد نے زید کے بیٹے کو مارا، تو مارنے کے لیے ہم کیا لیتے ہیں، ضربہ. کس نے مارا، حامد نے مارا. تو حامد ہمارا مفعول فاعل آ گیا ظاہر کی صورت پر، اور کس کو مار رہا ہے، ابن زیدین. اور یہ کانسیپٹ کلیئر، بات ایک دم آسان ہے. دیکھیے پرابلم یہ ہوتا ہے نا کہ ہم دھڑا دھڑ بنانے کی کوشش کرتے، پریکٹس کرتے ہیں نارملی. اب ہمیں کیا ہے کہ ہم نے رول کو اپلائی کرنا نہیں آتا. ہم رول اپلائی کریں گے، دیکھیے آپ کا جملہ آٹومیٹکلی بنے گا. بس رول کو ذہن میں رکھیں گے. اگر آپ لوگ میتھ پڑھتے، میتھ ظاہر سی بات ہے، میتھ میں مزہ اس وقت آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کو جب فارمولا معلوم چل جائے گا نا، تو دھڑا دھڑ سالو ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہی اور کچھ نہیں ہے، بس فارمولا آپ کو یاد رہے گا، دھڑا دھڑ جملے بنیں گے. آپ اس کو بس آپ کو پریکٹس کرنا. 3 مرکبات کو لانا ہے، 4 مرکبات کو لے آئے، اس کو متعلق کے طور پہ بھی لے آئے، جار مجرور کو بھی. اس کو اردو میں جملہ بنائے، فعل کو استعمال کر کے اردو میں جملہ بنائے، پھر اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں. جسٹ کیا کرنا ہے آپ کو، وہ رول کو اپلائی کرتے چلنا. بس رول کو اپلائی کرتے چلیں گے، انشاءاللہ ہمارا جملہ دھڑا دھڑ بنتے چلا جائے گا. اچھا، اب میں آپ سے، یہ ہو گیا کمپلیٹ. اب میں ایک حدیث کو رکھ کر کے انشاءاللہ اختتام کروں گا. ٹھیک ہے، ایک حدیث کو میں ٹرانسلیٹ کروانے کی کوشش کروں. اب آپ لوگ اس قابل ہو گئے کہ اس حدیث کو ٹرانسلیٹ کر لیں گے. اس سے پہلے 3 جملے میں لکھواؤں گا آپ سے. آپ اس پہ غور دینے کی بات ہے. میں اگر کہوں کہ میں نے زید کے، میں نے اس کی بیٹے کی مدد کی، میں نے مدد کی اس کے بیٹے کی، بنا اس کو. میں نے مدد کی زید کے، اس کے بیٹے کی، زید کی چھوڑ دی، اس کے بیٹے کی. میں نے مدد کیا کس کی، اس کے بیٹے کی. تو کیا ہو جائے گا، اس کے بیٹی. ابنو، نون کے اوپر زبر ہو گیا، پیش ہوگا. نون کے اوپر زبر ہو گیا، پیش ہوگا، پیش آئے گا. کیوں پیش آئے گا، اچھا اس کو چھوڑ دے. پہلے آپ مرکب اضافی بنائے. مرکب اضافی ہے نا، اس کے بیٹے. تو کیا ہوگا پہلے بتائیں، مرکب اضافی ہے نا، مضاف الیہ کی جگہ پہ ہم ضمیر استعمال، اس کا بیٹا یعنی ہوں، ابن ہوں. تو اب مجھے بتائیں کہ ابن ہوں جو ہے مرکب اضافی فعل بن کر آ رہا ہے یا فاعل بن کر آ رہا ہے، سوری فاعل بن کر آ رہا ہے یا مفعول بن کر آ رہا ہے. جملے پہ غور کریں. میں نے مدد کی اس کے بیٹے کی، میں نے مدد کی اس کے، مفعول بن کر آ رہا ہے. تو مفعول کون سی حالت میں ہوتا ہے، نصرت ابنہ ہو، میں نے اس کے بیٹے کی مدد کی. واپس سے غور کریں، میں نے اس کے بیٹے کی مدد کی. نصرت ابنہ ہو، نصرت تو میں ضمیر آ گیا، ہمارا فائل آلریڈی اس میں موجود ہے. میں نے بتایا نا، 1 اور 4 کے علاوہ اگر کوئی بھی گردان کا صیغہ آ جائے تو آپ کنفرم ہو جائے کہ اس کے اندر ہی فائل موجود ہے، پھر بات ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو بھی آئے گا نا ہمارا، وہ فائل نہیں ہوگا بلکہ مفعول ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس آ گیا نصرت ابنہ ہو، یعنی ہم نے اس کے بیٹی، میں نے اس کے بیٹے کی مدد کی. اب میں جملہ دیتا ہوں، غور کریں. ٹھیک ہے، مائنڈ کو اوپن رکھیں. میں نے اس کے دونوں بیٹے کی مدد کی. نصرت، میں نے اس کے دونوں بیٹے کی مدد کی.
इब्न वाहिद, इब्नुन, इब्नन, इब्नुन हमारा वाहिद रफा, इब्नन वाहिद नसब। इब्न का मुसन्ना क्या होगा? इब्नानी, मुसन्ना क्या होगा? इब्नानी। नसब क्या हो जाएगा? इब्नैनी। पहले इब्नैनी बना, हाँ इब्नैनी पहले बना लेते हैं, पहले ये बना लेते हैं। इब्नैनी हमारा आ गया। हमने रूल क्या पढ़ा था कि मुजाफ जब भी मुसन्ना या जमा सालिम मुजक्कर आ जाए तो उसका नून ड्रॉप हो जाता है, तो नून गिर गया। इब्नई हो गया, उसके बेटे की, यहाँ साकिन आ गया। अब हु के ऊपर क्या दूं? यहाँ साकिन आ गया, हु के ऊपर क्या दूं? हु दूं या हु के ऊपर उल्टा पेश दूं, या जबर दूं या जेर दूं या खड़ा जेर दूं? जेर, जेर कसरा ना बोले, क्योंकि मैं बार बार बताना हूं कि एराब अलग चीज है, हरकत अलग चीज है। अगरचे एराब हरकत के अंदर आ जाता है, ठीक है, लेकिन एराब अलग चीज है और हरकत अलग चीज है, तो इसको कंफ्यूजन से दूर करने के लिए एराब और हरकत को अलग कर दिया करें। कसरा कहते हैं, जर को कहते हैं, तो उसको ना इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ साकिन से, अब मैंने बताया ना ज़ालिकल किताबो ला रैब फी ही, तो एक जुमला इस्तेमाल कर ले फी ही, तो उससे आपको याद रहेगा, या ही से पहले चूंकि या साकिन आ रहा तो ही पे जेर आ रहा, तो इब्नई ही, नसर तू इब्नई ही, हमने उसके दोनों बेटे की मदद की, ठीक है, मैंने उसके दोनों बेटे की मदद की, मैंने उनके सारे बेटों की मदद की। अब बना, मैंने मदद किया उनके सारों बेटों की, तो मैंने बताया था ना बनी इसराइल के बारे में बताया था ना, इब्नू, इब्नानी, और जमा सालिम क्या होता है इसका? बनूना, बनूना, तो बनूना, तो बनूना क्या हो जाएगा फिर? कॉल करता है बनूना, बनू बना है ना, बनूना, बनीना हो जाएगा ना, तो बनीना का क्या हो जाएगा फिर? नून ड्रॉप हो जाएगा। आगे हो गया नसर तू बनी, बनी ही, नसर तू बनी ही, मैंने मदद की उनके बेटों की, जमा आ गया। रूल अप्लाई करते रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा क्यों नून ड्रॉप कर दिया मैंने, जमा सालिम मुजक्कर हो या जमा आपका मुसन्ना हो, तो मुसन्ना चाहे नसब में आए चाहे जर में आए, नून आखिर में जो आता है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो बनूना का बनी ना आ गया ना, बनूना का बनी ना, तो क्लियर हो गया हमारा। अब मैं आपके सामने एक हदीस रखता हूं, उसको आप एनालाइज करें, उसके अंदर यही कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हुआ, इसलिए मैं इसको सामने में रख करके आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। समझ में आ गया ना? फिर कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है ना? पूछ ले बार बार, पक्का कंफ्यूजन नहीं है तो। नसर तू मैंने मदद किया किसका? इब्नहू, उसके बेटे की, फिर मैंने मदद किया उसके दोनों बेटे की, इब्नईनी, इब्नईनी आता है ना, तो नून ड्रॉप आखिर का ड्रॉप हो गया, तो इब्नई रह गया और ही आ गया हमारे सामने। जिस तरह से बनी इसराइल था ना, तो वो बनी इसराइल में से नून ड्रॉप हो गया था बनूना की वजह से, तो बनू इसराइल रह गया था। नॉर्मली हमारा हालत रफा में था बनू इसराइल था, तो बनूना जो था नून आखिर का ड्रॉप होकर के बनू इसराइल हो गया था, और यहाँ हरफे निदा जब लगा तो हमारा मुजाफ क्या हुआ था? हालत नसब में चला गया था, तो बनईनी जो था ना, बनीना था जो था, बनीना का फिर नून ड्रॉप होकर के बनी इसराइल रह गया था। याद आ रहा कुछ? तो या बनी इसराइल, ठीक है, तो वही सिस्टम यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इब्ना जो उसका आखिर में इब्नईनी जो आ रहा था, उसका नून ड्रॉप होकर के इब्नई रह गया, और बनीना का जो ड्रूप रात में लास्ट में जो नून आ रहा था, नून जबर जो आ रहा था, वो ड्रॉप होकर के बनी रह गया, और हु जमीर के तौर पर आ गया, चूंकि उससे पहले या साकिन था, उसके लिए उसको हमने जेर में तब्दील कर दिया, तो बनी ही आ गया। तो इसका मतलब होगा उसके बेटे की, उसके दोनों बेटे की,
دیکھیے زیر زبر چینج کر دینے کی وجہ سے کیا ہو جا رہا ہے آپ کا، اور ایک الف چینج ہونے سے پھر 2 کی جگہ 3 ہو جا رہا. ٹھیک ہے، اس کمبینیشن کو آپ ذہن میں رکھیں. اس کو اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث لکھ رہا ہوں. ایک حدیث تو میں نے ڈال دیا تھا اس دن، اس کو بھی میں کروا دوں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن پہلے جو میرا مین حدیث تھا اس کو پہلے ہم لے کر آئیں گے. ایک حدیث آتی ہے، بہت مشہور حدیث ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لانا، لام عین نون 3 حروف ہیں، تینوں پہ زبر آ رہا ہے، اور یہ لعنت کرنے کے اوپر آتا ہے. تو لانا میں اگر صرف لکھو تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ اس نے لعنت کی. اب اگر میں لانا صرف چھوڑ دوں تو کیا معنی ہو جا رہا ہے؟ اس نے مدد کی، اور اس فعل کے اندر ہمارا فاعل موجود ہے ضمیر کے صیغے پہ. اب میں اس کو ظاہر کر رہا ہوں. لعن رسول اللہ، اب کیا ہو گیا؟ رسول اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے، اب رسول اللہ یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. اب ہمارا مرکب اضافی فائل بن کر کے آ رہا. کلیئر ہو رہا اب آہستہ آہستہ؟ ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، کس پر لعنت کی؟ ظاہر سی بات ہے کسی پہ لعنت کیوں ہوگا؟ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابی فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عاقل کہتے ہیں کھانے والے کو، اکلا کھانا کے بارے میں آتا ہے. عاقل کہتے ہیں کھانے والے کو. مثال دیتا ہوں آپ کو، جو کرنے والا ہوتا ہے نا اس کو بھی ایک مثال سمجھانا. سجدہ کرنے کے لیے کیا عربی استعمال کرتا ہے؟ سین جیم اور دال. سجدہ استعمال کرتا ہے نا، اور سجدہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ساجد. فیل کرنے والے کو کہتے ہیں فاعل. ٹھیک ہے نا. اور حمد کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حامد کہتے ہیں. عبادت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ عابد، حامد، عاقل یہ اسی پیٹرن میں آ رہا ہے. تو عاقل کہتے ہو کھانے والے کو. اور چونکہ میں اس کو مضاف بنا کر کے لے کر آؤں تو بغیر الف لام کے لاؤں گا اور بغیر تنوین کے لاؤں گا. اور میں لا کیا رہا ہوں؟ اس کو مفعول بنا کر کے طور پہ لے کر آنا. مفعول کے طور پہ لا رہا ہوں نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. اب یہ لعنت کس پر ہو رہا ہے؟ اس پر لعنت ہو رہا ہے. اب یہ کون ہے؟ اس کو میں مفعول کے طور پہ لاؤں گا. تو اس کو کیسے لاؤں گا؟ کون سی عربی شکل میں لے کر آؤں گا؟ نسب میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آکل ربا. اب یہاں تک آپ ٹرانسلیٹ کریں اس کو. لعن رسول اللہ، وقف کروں تو لعن رسول اللہ ہو جائے گا. لعن رسول اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی کس پر؟ آکل ربا. اور یہ آخر میں الف آتا ہے نا، جس اسم کے آخر میں الف آ جائے نا تو اس کا نصب، جر اور رفع سمجھ میں نہیں آتا. پہچانیں گے ہم کس سے؟ اس کی پوزیشن کو دیکھ کر کے. یہ کون سے پوزیشن میں آ رہا ہے؟ مضاف الیہ کی پوزیشن میں آ رہا ہے. لہٰذا یہ جر میں جس اسم کے آخر میں الف آ جائے اس کی رفع نصب جر ہم پہچان نہیں پاتے. بس ہمیں اس کے پوزیشن سے پہچاننا ہوتا ہے کہ جس پوزیشن پہ وہ آیا ہے وہ اسی اعرابی شکل میں. تو یہ کس پوزیشن میں آ رہا ہے؟ یہ مضاف الیہ کے طور پر آ رہا ہے. مضاف الیہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جر کی شکل میں ہوتا ہے. تو اب یہاں تک آپ پہچانے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل ربا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا کس پر؟ جو سود کھائے. ربا کے معنی میں آپ کو پتا ہوگا، جس کو فارسی میں سود بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی سود کہتے ہیں، انگلش میں انٹرسٹ کرتے ہیں. جس کو فارسی میں سود بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی سود کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. اچھا عرب میں کیا کرتے ہیں؟ بعض دفعہ فعل کو نا لعنت بد دعا کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں اور دعا کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں. مثال دیتا ہوں آپ کو. ہم صحابہ کے ساتھ جو لقب جوڑتے ہیں وہ کیا جوڑتے ہیں؟ رضی اللہ. یہ رضی، را دواد اور یا 3 حروف آ رہا فعل کا رہا، راضی ہونے پہ آتا ہے. رضیا یعنی راضی ہوا. اللہ، اللہ راضی ہوا کس سے؟ ان سے.
تو ہم اس کو دعا کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو. ایکچولی جو معنی ہوگا اس کا ہوگا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، لیکن اس کو دعا کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں. اگر صحابہ کے علاوہ ہم کسی مطلب کسی ہمارے جو سلف کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کرتے ہیں ہم استعمال؟ رحمہ اللہ، رحمہ اللہ ہو. دیکھیے اب یہ درمیان میں آ گیا نا ہو، یہ کیا رہا ہے؟ مفعول آ رہا ہے نا، اس سے راضی ہو، اس پر رحمت کرے. تو رحیمہ میں نے بتایا تھا نا کہ را ہا میم اور ہا پہ زیر پڑھ کر کے وہ کیا کرتا ہے؟ رحم کرنے کے بارے میں. تو دیکھیے یہ وہ کمبینیشن آ رہا ہے کہ درمیان میں آ گیا مفعول. تو رحیمہ ہو، اللہ ان سے راضی، اللہ ان پر رحمت کرے. یا پھر بعض دفعہ ہم دعا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یا پھر اس کا اصل معنی ہوا اللہ ان پر رحمت کیا، لیکن ہم دعا کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کو کہ اللہ ان پر رحمت کرے. تو جس طرح سے دعا کے طور پر بھی فعل کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے بد دعا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں بد دعا کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، تو یہاں معنی ہوگا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کرے، لعنت کرے. ٹھیک ہے، کس کے اوپر لعنت کرے؟ آکل ربا، سود کھانے والے پر. یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور موکلہ، اور یہ ہو کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ ربا کے طور پہ. ہو کے لیے، ہو ضمیر استعمال کرنا ربا کے لیے. موکل کہتے ہیں کھلانے والے کو، یعنی جو کھلا رہا ہے اس کو کہتے ہیں موکل. کس پر دوسری پہ لعنت کی آپ نے؟ کھلانے والے پر. آگے آپ نے فرمایا وہ موکلہ، اس کے بعد کاتبہ، سوری ہاں صحیح ہے، کاتبہ، اس کے لکھنے والے پر بھی. کس پر؟ اس کے لکھنے والے پر بھی. پھر آپ نے فرمایا اور ایڈ کیا، آپ نے کہا شاہدئی ہی. اس کا معنی کیا ہوا؟ شاہدئی ہی. شاہد کہتے ہیں ایک گواہی دینے والے کو، دو گواہی دینے والے کو کیا کہیں گے؟ شاہدانی. نسب میں لے کے جائیں گے شاہدینی، نون ڈراپ ہو گیا، کیا بچا؟ شاہدئی ہی. ربا کے لیے استعمال ہو گیا. دیکھیے وہی کمبینیشن ہمارے پاس آ گیا، وہ شاہدئی ہی، اور اس کے دونوں گواہوں پر. یہی نہیں رکا آپ نے، اور پھر فرمایا آپ نے وقال، اور آپ نے فرمایا وقال ہم سواء، اور وہ سب کے سب اس جرم کے اندر برابر ہیں، وہ سب کے سب برابر ہے. تو اب یہ حدیث آپ آج تک سنتے آ رہے تھے، اب اللہ کے فضل سے آپ اس مقام پر پہنچ گئے کہ اس حدیث کو آپ ایز اے گرامیٹیکلی اینالائز کر پا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اچھے سے یاد کر پا رہے ہیں، اس وجہ سے کیونکہ اب آپ کو اس کا ترتیب سمجھ میں آ گیا. لہٰذا آپ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو واضح طور پر آپ اس آرام سے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل ربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال، اور انہوں نے فرمایا ہم سواء، اور وہ سب کے سب اس جرم کے اندر برابر ہیں. وہ موکلہ لہو کا معنی ہوتا ہے کھلانے والا، موکل کا معنی ہوتا ہے کھلانے والا. دیکھیے کچھ چینجز آتا ہے، وہ انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو. ایک دو لفظ کے ساتھ چینج کرتے ہیں اور وہ اس کا کرنے والے کو بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے یہاں پہ اکلا تھا، اکلا کے الف کے بعد میں ایک الف اور جوڑ کر کے وہ آکل کہہ دیتے ہیں کہ جو کھا رہا ہے. تو اس کے بارے میں آ گیا کہ آکلہ ہو، یعنی آکلہ ربا، یعنی سود کے کھانے والے کو. اس کے بعد آپ نے فروا موکلہ ہو، اور موکل کہتے ہیں کھلانے والے کو. ٹھیک ہے، وہ کاتبہ ہو، اور اس کے لکھنے والے کو. دیکھیں نا یہ آ رہا نا آکل کاتب، دیکھیں نا دونوں ایک ہی پیٹرن میں نظر آ. وہ شاہدئی ہی، اور ان دونوں کے گواہوں کے اوپر بھی. کس کے اوپر؟ اس کے اوپر. یہ ہو کس کی ضمیر کی طرف جا رہا ہے؟ یہ سارا اس ناؤن کے لیے پروناؤن استعمال ہو رہا. دیکھیے ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ نے فرمایا وقال ہم، اور انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہم سواؤن، ہم سواؤن، وہ سب کے سب اس میں جرم کے اندر برابر ہیں. یاد ہو گیا یہ حدیث؟ اور گرامیٹیکلی انالائز بھی کر دیا آپ نے. تو ایک اور حدیث تھا وہ بھی لکھ دیتا ہوں میں، ٹھیک ہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ، کیا معنی ہوا؟ اللہ نے لعنت کیا. لفظی معنی تو یہ ہوگا، لیکن میں نے بتایا نا کہ بد دعا کے طور پر بھی استعمال ہو تو اس کو آپ بد دعا کے طور پر، لیکن اللہ کی لعنت ہو کس پر ہو؟ ایک منٹ. الیہودا و النصارى. دیکھیے حالت رفع میں دکھ رہا نا کس پر ہو رہا ہے، یہ مفعول بن کر ہے نا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشہور حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، بے شمار حدیث ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو الیہود والنصارى، کہ یہود اور نصارہ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتخذوا، ان لوگوں نے بنا لیا. اب یہ اتخذوا چونکہ واو آخری میں آ رہا ہے تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے بنایا، تو یہ آگے کا فعل ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں ترتیب سمجھاؤں گا میں. اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا. اب یہ قبور انبیاءہم، یہ پیچیدہ مرکب اضافی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. قبورا دیکھیے را کے اوپر زبر آ رہا ہے، یہ حالت نصب میں آ رہا ہے، یہ بھی مفعول کے طور پر آ رہا ہے. پیچیدہ مرکب اضافی بھی اب ہمارا جملہ فعلیہ کے اندر آیا تھا. قبور انبیاءہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا تھا. اور حالت یہ ہو چکا ہوا کہ ہم مسلمان کی حالت بھی ہو چکی ہے کہ مسلمان بھی اس جرم کے اندر ملوث ہو چکا ہوا. اور یہ وجہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تھا، جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت بھی پچھلے امتوں کی طرح وہی کام کریں گی جس طرح سے ان لوگوں نے بھی کیا تھا، حتیٰ کہ وہ گوہ کی سوراخ میں بھی داخل ہوں گے تو وہ بھی وہی کام کریں گے. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا پچھلے امت سے مراد یہود و نصارہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں تو کون، اگر وہ نہیں تو کون. ایک روایت میں آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے غالباً، اس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی دو بیویاں جی آپس میں بیٹھ کر کے بات چیت کر رہی تھی. انہوں نے بتایا جب ہم حبشہ جو ہجرت کر کے گئے تھے نا تو وہاں ہم نے ایک گرجا دیکھا تھا، وہ چونکہ یہودوں کا نصاراؤ کا ایک گڑھ تھا، تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا، یعنی ایک چرچ دیکھا تھا، اس میں بہت سے لوگوں کی تصاویر لٹکی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے چادر لٹکے مطلب چہرے پہ رکھے ہوئے تھے، اور اسی وقت چادر کو ہٹا کر کے کھڑے ہو کر کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمائی یہی تو ان لوگوں میں خرابی تھی کہ جب کبھی بھی ان کا کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا تو لوگ ان کی قبروں کو سجدہ بناتے اور ان کی تصاویر کو اپنے یعنی سجدہ میں اپنی مساجدوں میں لٹکانا شروع کر دیتے. تو آپ دیکھیں گے کہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ امت مسلمہ بھی اس جرم کے اندر ملوث ہے. آئے دن آپ کو بہت سے جگہ پہ یہ چیز مل جائے گا. تو اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے. تو ایک بار ریویژن ہمارا ایک سمری کر لیتے ہیں. تو ہم نے آج کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا فعل کی جتنے بھی اشکال ہم نے پڑھے تھے، یہ 3 اشکال کے اندر آ سکتا ہے، 4 اشکال کے اندر آ سکتا ہے. فعل کے بعد ہمارا فاعل ہوگا اور مفعول ہوگا، اور فاعل کبھی ظاہر آئے گا تو کبھی مفعول بھی ظاہر آئے گا، کبھی فاعل ہمارا ضمیر آئے گا تو مفعول بھی کبھی ہمارا ظاہر کے طور پر آئے گا، تو کبھی الٹ ہو جائے گا، تو کبھی ظاہر ہمارا فاعل آ جائے گا اور مفعول ہمارا ضمیر کے طور پر آئے گا، یا کبھی الٹ ہو کر کے دونوں ضمیر کے طور پر آ جائے گا ہمارا. یہی 4 کمبینیشن جملہ فعلیہ کے اندر استعمال ہوگا. آج ہم نے دیکھا کہ 4 مرکبات ناقصات جو ہم نے پڑھا تھا، مرکب اشاری، مرکب توصیفی، مرکب اضافی اور مرکب جاری. مرکب جاری کو ہم نے دیکھا جس طرح سے جملہ اسمیہ کے اندر ہمارا یہ ایک الگ سے پارٹ بن کر آیا تھا، چونکہ یہ وہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ نہ تو وہ مبتدا بن کر آتا نہ خبر جملہ اسمیہ میں، اسی اعتبار سے نہ یہ مفعول بن کر آ سکتا ہے نہ فاعل بن کر آ سکتا ہے. تو اسی اعتبار سے جملہ فعلیہ کے اندر بھی یہ متعلق ایک بار دوبارہ پھر بن کر کے متعلق کی صورت میں آیا. یہ ہمارا متعلق ہی بن کر آئے گا، یہ فعل اور فاعل بن کر کے نہیں آیا. باقی جو 3 مرکبات تھے، مرکب اشاری، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی، یہ ہمارا فاعل بھی بن کر آیا اور مفعول بھی بن کر آیا. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کی ترتیب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے رولز دیکھ لیا کہ کس طرح سے ہم اس کو فاعل کی جگہ پہ استعمال کریں گے، کس طریقے سے ہم مفعول کی جگہ پہ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ٹوٹل کلاس تھا. ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس کو ذہن میں رکھنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.